السلام علیکم حاضرین و ناظرین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک پاکستان کی بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ نئے کیسز ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایبڈکشنز کے، کڈنیپنگز کے، ریپ کے، لوٹنگ، ڈے لائٹ اسنیچنگ، ڈے لائٹ مرڈرز. Nobody is here to nab any of them. کوئی کچھ نہیں، پرسان حال ہے، صرف باتیں کروا لو، بیان دے دو، وزیروں سے لے کے، مشیروں سے لے کے اور اداروں سے لے کے اور نیچے پولیس والوں تک، سب صرف بیان بازی کر رہے ہیں۔ روزانہ کراچی میں ایک ہفتے میں 2 بلڈنگیں گر گئیں، لوگ مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ اتنے کیسز ہو رہے ہیں، صرف مجرم ہی پکڑنے والے ہوتے ہیں، وہ نہیں پکڑائے جاتے ہیں جو قصوروار ہیں؟ یہ بلڈنگیں جو گر رہی ہیں کیوں گر رہی ہیں؟ آج تک کراچی میں اتنی غیر قانونی تعمیرات ہے، کیا کبھی کسی کے ڈی اے، کے بی سی اے، ایس بی سی اے، جو بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں، ان کا کوئی آدمی پکڑا گیا اس جرم میں؟ رشوت ہتانی میں اور ککس بیک میں پکڑے گئے ہوں وہ الگ بات ہے، کہ اس جرم میں کوئی نہیں پکڑا جاتا کہ کون اس کا قصوروار ہے، کس نے ایکشن نہیں لیا، کس نے دیکھ کر اندیکھا کیا۔ نہ یہی پولیس میں، کہ کبھی اس لیے نہیں پولیس والے کو سزا ملتی ہے کہ مجرم بھاگ گیا یا مجرم پکڑا نہیں جا رہا۔ ارے بھائی، جب تک سزا جزا کا نظام نہیں آپ قائم کریں گے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ایک اور فرقہ واریت کی بھی ہوا دے دی گئی، ایسا لگ رہا ہے پاکستان کو تو نظر لگ گئی ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، ایک دوسرے پہ ہم الزام لگا رہے ہیں۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ ہوش کے آپ لوگ ناخن لیں۔ میں کیسے کہوں، کیا کہوں؟ میرے کو تو اس سبجیکٹ میں بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہی سوچ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، فرقوں میں نہ بٹنا۔ اب فرقوں میں بٹیں گے تو بھائی رزلٹ مائنس میں ہی آئے گا، زیرو بھی نہیں آئے گا۔ اور یہی حال ہے کہ اگر ہم ایکشنز نہیں لیں گے تو یہ حالات جو ہیں یہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور پھر ایسا نہ ہو، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑی انسرٹینٹی، کیوس اس ملک میں، جس کا انجام اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خدا را اداروں سے میری گزارش ہے کہ بہت تیزی سے آئیں اور آن دی اسپاٹ سزائیں دیں۔ وہ جو سزا کا نظام ہے کہ 3 دن میں فیصلہ کر دیا جائے، اس سے اچھا اس وقت نہیں ہے کوئی کام۔ ایسی تیسی میں جائیں ساری سیاستیں، آپ ایک نظام لائیں کہ 3 دن میں، نہیں تو آپ 10 دن میں کر لیں، 15 دن میں کر لیں، کہ آپ فوری انصاف دیں اور آن دا اسپاٹ دیں، جہاں جرم ہو وہیں دیں، تاکہ جب تک خوف آپ ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ آپ 2 کو پکڑیں گے، 4 اور پیدا ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کب تک پکڑتے رہیں گے؟ کب تک چھوٹتے رہیں گے وہ؟ کب تک ہم مرتے رہیں گے اور ہماری بچیاں ریپ ہوتی رہیں گی اور ہمارے لوگ لٹتے رہیں گے؟ ذرا سی بات پہ 1500 روپے کے موبائل پہ ایک جوان بچے کو آتا، وہ گن سے مارتا اور لے کے چلا جاتا۔ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا ہے، کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ جب جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے بھائی۔ پرٹیکولر ریزنز میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آن دی ہول جسٹ زیرو۔ تو یہ ایک بہت المیہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں کہ بھائی آنے والا وقت بہت ہی خراب دکھ رہا ہے۔ ہم پر اتنی سازشیں رچ دی گئی ہیں اس ملک کے اوپر کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو یہ سب ہمارا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں انریسٹ ہوتی رہے گی، اور ہم ایک دوسرے کا ہی گالیاں دیتے رہیں، ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف ایک میں ہے، یونٹی، اور یونٹی تب آئے گی جب ٹاپ سے آئے گی۔ یہ لوگ ابھی بھی صرف اپنی سیاستیں کر رہے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں، کوئی ان میں سے ایک بھی ہم سے سنسیئر نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اور آپ کو اندر کی باتیں اب شروع کر رہا ہوں، بتاؤں گا، خبریں بھی دوں گا آگے چل کے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔